کمپیوٹر کی ایجاد سے قبل اخبار میں چھپنے والا مواد کاتب اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ ان کا لکھا پروف ریڈر انتہائی غور سے پڑھنے کے بعد ہی اس سیکشن کو بھیجتے جہاں پریس میں بالآخر چھپنے والی کاپی تیار ہوتی تھی۔ مذکورہ کاپی کو چھپنے کے لیے پریس بھیجنے سے قبل آخری شفٹ کا انچارج اسے سرعت سے بغور پڑھتا۔ دریں اثنا پریس سے وہ کاپی لے جانے والا بھی اس کے سر پر دندنا رہا ہوتا۔ ہاکروں تک اخبار کو بر وقت پہنچانے کے لیے وہ لمحات وقت کم اور مقابلہ سخت جیسے اذیت ناک ہوتے تھے۔ اس دوران نیوز ایڈیٹر اگر کوئی فاحش غلطی دیکھ لیتا تو اسے درست کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ جس خبر یا مضمون میں غلطی نظر آئی ہے اسے کاپی سے اکھاڑ کر کاتب کو واپس بھیجا جائے۔ غلطی درست کرنے کے لیے مگر مزید وقت درکار ہوتا، اور پریشان کل سوال یہ اٹھ کھڑا ہوتا کہ غلطی درست کرتے ہوئے اخبار کو بر وقت ہاکروں تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے کئی جید نیوز ایڈیٹر فیصلے کی اس سخت گھڑی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیتے، کاپی کو فاش غلطی سمیت پریس میں چھاپنے کے لیے بھجوا دیتے۔ ایسے موقعوں پر عموماً یہ فقرہ بھی جھی کو بہلانے کے لیے استعمال ہوتا کہ چھپ کر ٹھیک ہو جائے گا۔ معاملات کے چھپ کر ٹھیک ہو جانے کی امید ہمارے طاقتور سیاستدانوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ ان دنوں عمران خان صاحب بھی اس امید سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب کو منعقد ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ تحریک انصاف نے مذکورہ انتخاب میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یہ بات ابھی تک مگر طے نہیں ہو پائی کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ 25 جولائی کے روز ہوئے انتخاب سے چند ماہ قبل تک رپورٹروں اور سیاسی مبصرین کی اکثریت انتہائی اعتماد سے یہ تصور کیے ہوئے تھی کہ میر پور کی طاقتور جاٹ برادری کے دیرینہ اور تگڑے نمائندے بیرسٹر سلطان محمود تحریک انصاف کی کامیابی کی صورت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مئی کے آخری ہفتوں میں لیکن سردار تنویر الیاس نمودار ہو گئے۔ وہ اسلام آباد کے سب سے نمایاں اور قیمتی رہائشی و کاروباری پلازے کے مالک ہیں۔ مالی اعتبار سے انتہائی تکڑی سامی ہوتے ہوئے فیاض دل اور کھلے ہاتھ والے تصور ہوتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے انہیں اپنا مشیر بھی بنا رکھا ہے۔ آزاد کشمیر کے باغ سے ان کا آبائی تعلق نہیں، وہ مگر اس شہر سے صحافت سے نواز شریف کے جیالے ہوئے میرے بھائی مشتاق منہاس کو ہرانے انتخابی میدان میں اتر آئے۔ مشتاق منہاس کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے ان کی صورت میں ہوئے بندوبست نے یہ پیغام بھی دیا کہ بیرسٹر سلطان محمود کے بجائے وہ آزاد کشمیر کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو مگر لوگوں کو چونکا دینے کی عادت ہے۔ 2018 کے انتخاب کے بعد پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے لیے عثمان بزدار کا انتخاب ہر حوالے سے حیران کن تھا۔ خیبر پختونخوا بھی سوات سے ابھرے ایک نو وارد محمود خان کے سپرد کر دیا گیا۔ عثمان بزدار اور محمود خان کا انتخاب یہ اندیا دے رہا تھا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی جماعت ہی سے ایسے طاقتور صوبے دار ابھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے جو مستقبل میں ان کے تگڑے حریف بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک طاقتور صوبے دار کی پیش بندی محض عمران خان صاحب ہی کا وتیرہ نہیں۔ ہمارے اولین وزیر اعظم لیاقت علی خان پنجاب کے دولتانہ اور مشرقی پاکستان کے حسین شہید سہروردی سے خائف رہتے تھے۔ وہ سازشیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو پاکستان میں پہلا مارشل لاء بھی فقط پنجاب ہی میں لگا تھا، جہاں ان دنوں کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین مذہبی جذبات پر ابھری ایک تحریک پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ مذکورہ تحریک کو دولتانہ کی صوبائی حکومت نے وزیر اعظم کو کمزور کرنے کے لیے سازشی انداز میں بھڑکایا تھا۔ غلام مصطفیٰ کھر ذوالفقار علی بھٹو کے بہت چہیتے رہے۔ 1970 کے بعد پنجاب کے لہٰذا گورنر ہو گئے۔ پولیس بغاوت پر انہوں نے عوام کی بھرپور حمایت سے قابو پایا
اور شیر پنجاب مشہور ہو گئے۔ اس شعر کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے بھٹو صاحب نے ملک معراج خالد اور حنیف رامے کی سرپرستی شروع کر دی۔ ان تینوں کی دم ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گم ہو گئی تو ملتان کے قریشی خاندان کے ایک بڑے جاگیردار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس صوبے کے تمام تر معاملات بھٹو صاحب مرکز ہی سے براہ راست چلاتے رہے۔ ممتاز بھٹو بھی ان کے ٹیلنٹڈ کزن مشہور تھے۔ سندھی زبان کو ابتدائی تعلیم کے لیے لازمی بنانے والے قضیے نے انہیں مگر سندھی قوم پرستوں کی نگاہ میں شیر ثابت کیا۔ بھٹو صاحب اس شعر کو بے اثر دکھانے کے لیے غلام مصطفیٰ جتوئی کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانے کو مجبور ہوئے۔ جتوئی صاحب کے اثر و رسوخ سے بعد ازاں محترمہ بے نظیر بھٹو مگر خائف ہونا شروع ہو گئیں اور وہ دونوں 1986 میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف بن گئے۔ 1990 کی دہائی میں نواز شریف کے عروج کا اصل سبب بھی یہ حقیقت تھی کہ وہ 1985 سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چلے آ رہے تھے۔ جنرل ضیاء نے ان کی صورت ڈیروں اور دھڑے والے سیاستدانوں کا ایک صنعت کار متبادل دریافت کر لیا تھا۔ اس دریافت نے نہایت مہارت سے بتدریج پنجاب کی شہری مڈل کلاس میں اپنا ووٹ بینک قائم کرنے کے بعد اسے توانا تر بنانا شروع کر دیا۔ اس ووٹ بینک کے بلبوتے پر ہی وہ ان ریاستی حلقوں سے بغاوت کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے مخصوص سیاسی ماحول میں حکومت سازی کے حوالے سے حتمی فیصلہ ساز شمار ہوتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے تجربات سے عمران خان صاحب نے کلیدی پیغام یہ اخذ کیا ہے کہ صوبے داروں کو مرکز میں ان کے متبادل کے طور پر ابھرنے کے امکانات سے محروم رکھا جائے۔ تاریخی اعتبار سے اس فیصلے پر غور کریں تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مغلیہ دور میں بنگال کے مرشد علی خان، اودھ کے نواب سعادت اور حیدرآباد کے آصف جاہ بھی کبھی صوبے دار ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب کی رحلت کے بعد دلی دربار کمزور ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ان تینوں صوبوں میں خود مختار ریاستیں اور دربار قائم کر لیے۔ صوبے داروں کو ان کی اوقات میں رکھنے کی روایت ہمارے خطے میں لہٰذا بہت قدیم ہے۔ جمہوریت اور عوامی رائے کے احترام کے ڈرامے تو ہم بہت رچاتے ہیں، جبلی اعتبار سے مگر سلطانوں کی نگاہ کرم کی محتاج قوم ہے۔ ہمارے ہاں جمہوری نظام واقعتاً موجود ہوتا تو آزاد کشمیر کا انتخاب مکمل ہو جانے کے بعد اسے جیتنے والی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوتا اور وہ سنجیدہ بحث مباحثے کے بعد اپنا وزیر اعظم از خود منتخب کرتی۔ اس ضمن میں حتمی فیصلہ سازی مگر عمران خان صاحب کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وہ ممکنہ وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے اپنے ذہن میں بنائی ترجیحی فہرست میں موجود افراد کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ جمہوریت کا یہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل مگر سلطانی کی علامت ہے، جمہوریت کی نہیں۔ ہم اگرچہ اس پہلو پر کبھی توجہ ہی نہیں دیں گے، سلطانوں کی جی حضوری ہماری سرشت میں شامل ہے۔